اللہ کی طرف سے منصب اور عہدے، رسالت، نبوت اور امامت اور ولایت، یہ چار عہدے اور منصب اللہ نے مقرر کر لیے۔ نبوت اور رسالت میں فرق ہے، لیکن ہمارے سرکار نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ 1,24,000 انبیاء میں کچھ صرف رسول ہیں اور کچھ وہ ہیں جو رسول بھی ہیں اور نبی بھی، اور اس کے بعد امامت ہے، اور اس کا سلسلہ حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوا۔ پہلا امام ابراہیم کو یہ کہہ کر بنایا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا۔ کہیں یہ نہیں ترجمہ ہوا اس کا، چونکہ للناس ہے، ناس کہتے ہیں انسانوں کو، تو انسانوں کا امام بنایا، یہ نہیں ترجمہ ہوا کہ مسلمانوں کا۔ اس بات کو خصوصاً نوجوان دل و دماغ ان باتوں پر غور کر لیں، ورنہ ترقیوں کے راستے رک جائیں گے۔ اگر ہر جگہ آپ یہ ظاہر کرتے رہے کہ اللہ مسلمانوں کا، نبی مسلمانوں کا، قرآن مسلمانوں کا، ساری زمینیں مسلمانوں کی، آسمان مسلمانوں کا، تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، سرکار کی ایک امت ہے، وہ مسلمان ہیں، لیکن کیا انہوں نے حق کے رسالت اور ان کی غلامی کا حق ادا کر دیا؟ بھئی بات تو تب تھی نا، بات تو تب تھی نا کہ غدیر میں اعلان کیا تھا رسول نے، ٹھہرے رہیے گا، گھبراہٹ نہ ہو، داد تو دینی ہی پڑے گی، تو ٹھہر کے دیجئے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ پوری بات سن لیں اور خواتین بھی سن لیں۔ وہ کہتی اتنا شور کرتے ہیں یہ لڑکے، حالانکہ انہی کے بچے ہیں یہ سب۔ اعلان کیا کہ میں عالمین کا مولا بنا رہا ہوں علی کو، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا بنا رہا ہوں۔ تو عالمین نے تو علی کو مانا، مسلمانوں نے، اور مانا تو اتنی دیر میں مانا کہ اتنی دیر ہو گئی کہ مسلمانوں کے پاس نمبر ختم ہو گئے، چوتھے پہ مانا۔ اس میں بھی بہت وہ تھے جو مان رہے تھے، بعد مان کر نکل گئے، جیسے خارجی، جیسے جمل والے، جیسے صفین والے۔ تو جب مان کر نکل گئے تو مسلمانوں میں ہوئے دو گروپ، ایک نے علی کو مانا چوتھا، اور ایک گروپ مسلمانوں کا اب تک موجود ہے جو مان کر نہیں مان رہا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اکثر آتے، جوان ذہنوں میں یہ ایسے سوال بڑے اٹھتے ہیں، ارے فلانا ہندو جو ہے وہ تعزیہ نکالا ہے امام حسین کو، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ مطلب ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ جو حسین کو مانے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ارے یہ عقل میں کیوں نہیں آتا کہ قیامت تک جو حسین کو مان لے گا وہی تو مسلمان ہے؟
تاریخ لکھے چلی جا رہی ہے کہ یزید مسلمان تھا. قلم نہیں تھک رہے، زبانیں نہیں تھک رہی، یہ لکھتے مسلمان تھا. تو مسلمان تھا تو حسین کا انکار کیوں کیا؟ تو آپ دوسرا رخ نہیں دیکھتے. کافر حسین کو مان لے تو آپ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، اور مسلمان ہو کے جب حسین کو نہیں مان رہا اس سے آپ نہیں کہہ رہے ہو کہ حسین کو مان لو. شرم آنی چاہیے. کیا مطلب ہے آپ؟ یعنی حسین کے ماننے والے سے تو آپ کلمہ پڑھ لو بھیا، مسلمان ہو جاؤ. بڑا آپ کو شوق ہے مسلمانوں سے، بڑا آپ کو کیا کہنا، مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ لو. مطلب آپ کوئی حسین کو مان ہی نہیں سکتا بغیر کلمہ پڑھے. اچھا وہ ہو گیا مسلمان، پہلے مسلمان ہوا لا الہ الا اللہ، پھر اس نے کہا اب میں امام حسین کو مانتا ہوں. آپ خوش ہو گئے. پہلے مسلمان ہوا پھر امام حسین کو مانا. اسی طرح سب آتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے اور مسلمان ہوتے گئے. امت اور بڑی ہو گئی. پھر جوش کا مصرع تو بالکل ہی بےمعنی ہو جائے گا، ہر قوم پکارے گی. پھر اب یہ مصرع نہ پڑھنا کہ ہر قوم پکارے گی، اس لیے کہ ساری قومیں تو مسلمان ہو گئی، اب کون سی قوم بچی؟ عجیب و غریب لوگ ہیں بھیا، جو میری بات ہی سمجھنے کو نہیں تیار ہیں، اور جو سمجھ رہے ہیں وہ آگے بیان ہی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا کون سا نقطہ کب کہاں کیا پڑھا. آیا یہ نقطہ ہم کیسے بیان کریں، اور بیان کریں گے تو خراب کر دیں گے. جب خراب کر دیں گے سامنے والا کہے گا بالکل غلط پڑھا. اب اس کا کیا کریں؟ پھر سمجھائے دیتے ہیں، پھر سے سمجھائے دیتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو حسین کو مانے، ان کا علم اٹھائے، تعزیہ اٹھائے، آگ کا ماتم کرے، زنجیر کا ماتم کرے، آگ پہ چلے، کافر. اس کو پہلے چاہیے تھا کلمہ پڑھ لیتا پھر حسین کو مانتا، اور اگر مان ہی لیا تھا تو کلمہ پڑھ لے. یہ ایک دماغوں میں چل رہا ہے، لوگوں کے چل رہا ہے سوچ ہے. تو کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ اکثریت دنیا کی حسین کو مان رہی اور سب کافر اور مشرک ہیں. پاکستان کی اکثریت تعزیہ نہیں اٹھاتی، اکثریت علم نہیں اٹھاتی، پاکستان کی اکثریت آگ کا ماتم نہیں کرتی، اکثریت زنجیر کا ماتم نہیں کرتی، اکثریت ہاتھ کا ماتم نہیں کرتی. پاکستان کی اکثریت نہیں کرتی. کہتے ہیں امام حسین کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ عزاداری شیعوں کی چیزیں ان کو کرنے دو. تو اقلیت کر رہی ہے نا عزاداری. قدرت نے بتایا تم نہیں کرو گے تو ہم کافروں سے حسین کا. قرآن میں ایک آیت ہے بہت مشہور ہے، اور سورہ احزاب میں ہے آیت، اور اس میں اللہ نے یہ کہا اے مسلمانوں اگر تم ہماری باتوں پہ عمل نہیں کرو گے. جنگ خندق سے متعلق سورہ ہے، تو آپ خود ہی سمجھ آئیے کیا معاملہ کیا ہے اور اللہ جلال میں کیوں ہے. کہہ رہا اگر تم نے نہیں ایسا کیا تو پھر ہم ایک نئی قوم لائیں گے. آیت تو ہے، مجھے سارے شیعہ سنی بتا دیں اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ رہا ہے، ایک نئی قوم لانے والا ہے. ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے بنی اسرائیل بنائے اور ان سے کہا ہم دوسری قوم لائیں گے، اگر تم نہیں سدھرو گے. وہ نہیں سدھرے تو عیسائیوں کو لے آیا، عیسائیوں سے کہا اگر تم نہیں سدھرو گے ہم نئی قوم لائیں گے. پھر مسلمانوں کو لایا. اب مسلمانوں سے کہہ رہا تم نہیں یہ ذمہ داری ہے سننے والوں کی، خواتین کی، بچوں کی، بزرگوں کی، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے یہ پوچھیں کہ قرآن میں یہ نئی قوم کون سی ہے جو مسلمانوں کے بعد لائی جا رہی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ باپ بیٹی کا واقعہ سن کر اللہ نے آیت اتاری کہ میرے حسین کو روئے گا کون؟ تو رسول نے کہا ایک قوم ایک قوم. غصہ نہیں کرے کوئی جہاں بھی سن رہا ہے، اور جب کبھی ٹیپ سنے
تو اب جو کہنے جا رہا ہوں اس پہ کسی کو غصہ نہ آئے اور نکتے نہ تلاش کرے اور مخالفت نہ کرے اور ہمیں گالیاں نہ دے. سامنے کی بات ہے، جواب علمی دے. جس کے پاس علم ہے وہ ہمیں جواب دے دے. دونوں جگہ اللہ نے کہا ایک نئی قوم لائیں گے. پیغمبر نے زہرا سے کہا ایک قوم اللہ لائے گا جو حسین کو روئے گا. اب یہ حدیث ہے اور یہ آیت ہے. اگر حدیث نہیں مانتے تو آیت مان لو. تو پہلے میں آیت سے سوال کر لوں کہ اللہ یہ بتا دے، مسلمان کا تو تعارف کروا چکا، وہ نماز پڑھتے ہیں، پہچان ہے مسلمانوں کی، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ دینی کام کرتے ہیں، وہ داڑیاں رکھتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں. اب یہ جو تو نئی قوم لا رہا ہے، تو نے یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ نماز پڑھے گی کہ نہیں، یہ روزہ رکھے گی کہ نہیں. جواب چاہیے، چیلنج ہے. آج سے جواب چاہیے کہ اللہ اگر نئی قوم لا رہا تھا تو شرائط بھی تو بتا دے. شرائط بھی تو بتا دے، شرائط تو بتا دے. ایک سورہ ہے قرآن میں، سورہ تحریم، اس میں کہا کہ اگر نبی کی بیویاں مخاطب کیا تم لوگ نہ سدھری تو ہم پیغمبر کے لیے نئی بیویاں لائیں گے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ وہ بیویاں نماز بھی پڑھتی ہوں گی، روزہ بھی رکھتی ہوں گی، حج بھی کرتی ہوں گی، زکوٰۃ بھی دیتی ہوں گی. تو یہ جب کہا جاتا ہے کہ جب پہلے والی قوم نہ کرے تو دوسری کو کہا جاتا ہے وہ یہ کرے گی. تو پہلی قوم جو ہے مسلمانوں کی وہ نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، زکوٰۃ دے رہی ہے، حج کر رہی ہے. اب جو دوسری قوم نئی لانے والا ہے اس میں شرائط نہیں. اور اب حدیث کی طرف آج یا زہرا، اللہ ایک قوم لائے گا جو حسین پہ روئے گی. رونے کے ساتھ شرط نہیں ہے کہ وہ انصاف چاہتا ہوں، قرآن پڑھنے والوں سے انصاف چاہتا ہوں، منبر پہ جو حدیثیں اور آیات پڑھتے ہیں ان سے انصاف چاہتا ہوں. سب سے بڑے اس وقت شیعوں کے عالم طالب جوہری صاحب ہیں، وہ ابھی پچھلے دنوں علیل بھی رہے. آپ بہانے سے جائیے، باہر گارڈ ہے، پرچہ بھجوائیے، ہم آپ کی عیادت کو آئیں، وہ بلائیں گے، ہم آپ کو دیکھنا چاہے تلاشی ولاشی لے لے گا گارڈ، پھر اطمینان سے آپ کو پروٹوکول سے لے جایا جائے گا اندر. پھر وہاں بیٹھ کے کہیے گا سرکار کچھ ضمیر اختر نے غلط پڑھ دیا، وہ پوچھنے آیا ہوں. دیکھیے انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی اللہ ایک قوم لائے گا، اور اس میں یہ پڑھ دیا کہ شرائط تو ہے ہی نہیں اس میں. تو اب یہ کیسے پتا چلے وہ قوم کیسی ہوگی؟ تو اللہ قوم نہیں دیکھے گا، اللہ قوم نہیں دیکھے گا. اللہ نے اعلان کیا کہ ہم بلائیں گے یوم محشر اماموں کو. یہ بھی تو آیت ہے قرآن کی. ہم بلائیں گے اماموں کو، ان کی قومیں ان کے پیچھے آئیں گی، آگے امام. ہم ایسے اٹھ کے پیچھے نہیں دیکھیں گے تمہاری قوم کون ہے، اور نہ اس سے پوچھیں گے تم لوگ کیا کر رہے تھے. ہم تو امام سے پوچھیں گے اس قوم کو کس طرح چلایا. اب حدیث پیغمبر، ابھی پوچھا گیا نا کہ ہر قوم اپنے امام کے ساتھ محشر کے میدان میں موجود، اور امام سے پوچھا جائے گا. امام ہی تو موضوع ہے نا، ہم یہاں تک آ گئے نا، واپس اپنے موضوع پہ. اور اماموں سے پوچھا جائے گا. حدیث پیغمبر، اس نے پوچھا جو بھی جیسا بھی امام ہوگا. کہاں حد کیا ہے، یعنی کیسا امام ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اگر کسی قوم نے پتھر کو امام مانا ہوگا تو وہ پتھر آگے چلتا ہوا آئے گا اور اللہ سے گویا ہوگا. اللہ پتھر سے باتیں کرے گا، اے پتھر تو نے ان کو اپنے اوپر چلایا. تو پتھر لعنت بھیجے گا. ہم نے تھوڑی ان سے کہا تھا کہ پتھر کو امام بناؤ. ایسے سارے امام آتے جائیں گے سامنے، اور وہ سب بتا دیا ہے سرکار نے
کہ کیسا جھنڈا کیسا ہوگا. امام اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ آئیں گے اور پھر پوچھا جائے گا کیوں بھائی یہ قوم جو تم لائے ہو اس کو تم نے اپنی طرف پیچھے لگا لیا؟ جواب دو. تو قوم پیچھے سے چلائے گی ہاں اسی نے ہمیں برباد کیا. اے پروردگار تو کہہ رہا ہے سارے امام آ رہے ہیں. پتہ چلا قرآن میں دو طرح کے امام ہیں، اچھا امام بھی ہے برا امام بھی ہے. پروردگار ابراہیم کو امام بنا رہا ہے، جاعلک فی للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا. تو ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، کیا میری نسل میں امامت جائے گی؟ عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اب ظالم بن گئے امام تو آج ہی تو بلایا جائے گا. اس لیے قرآن میں وضاحت کر دی امام دو طرح کے ہوں گے، گھبرا نہ جانا. ایک ظالم امام ہوگا، ایک مظلوم امام ہوگا. ایک طرف مظلوم امام، ایک طرف ظالم امام. اب سمجھے واقعہ کربلا کیوں ہوا؟ تاکہ یہ بتایا جائے ان ظالم اماموں نے حسین کو قتل کروایا. دو طرح کے امام، کچھ ظالم امام کچھ مظلوم امام. سمجھ گئے نا؟ ہاں میری بیٹی اللہ ایک قوم لائے گا. سرکار کیا آپ پہ وحی ہوئی ہے؟ قرآن میں آیت ہے؟ کہاں اللہ نے یہ نہیں کہا جو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آیت کی تفسیر میں کرتا ہوں. آیت میں اللہ نے کہا ایک نئی قوم وہ لائے گا مسلمانوں کے بعد. مسلمان آ چکے نا، میرے کلمے پہ سب چل چکے. اب کلمہ گو امت کے علاوہ ایک اور قوم آنے والی ہے، اور میں اعلان کر رہا ہوں وہ قوم کی پہچان کیا ہوگی؟ روئے گی. کس پہ؟ حسین پہ. تو جو حسین کو روتا جائے اس قوم میں شامل ہوتا جائے. یہ شیعہ کیوں اترا رہے ہیں؟ وہ قوم ہم ہیں. کیوں؟ کاہے کے لیے اترا رہے ہیں؟ وہ بھی انچولی میں بیٹھ کے ہم ہی ماتمدار ہیں، ہم ہی نے ماتمی نمونے بنائے ہیں، ہمارے پاس ذاکر ہیں، ہم ہی رونے بیٹھتے ہیں. باپ ہی ہیں. انی جاعلک للناس امام. کعبہ بن گیا. اب یہ بھی تو سمجھانا ہے انسانیت کیا ہے. انسانیت کیا ہے؟ روح جس میں آئی پھر بچہ پیدا ہوا. سمجھے نا؟ 5ویں 6ٹھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے، بغیر روح کا ایک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر روح ڈالی جاتی. اور ابھی وہ روح ڈالی گئی ہے، پیٹ میں ہے. کیا مسلمان ہے؟ کسی کا بچہ ہو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بچہ ہے؟ نہیں، وہ پیدا ہوا ادھر اذان گئی، ادھر کام کیا ہوا؟ میرا بچہ مسلمان. کیسے؟ کلمہ پڑھا کیا اس نے؟ کیسی باتیں کہے؟ اتنا چھوٹا سا بچہ کلمہ پڑھے گا؟ ہاں اتنا چھوٹا سا بچہ کلمہ پڑھے گا پھر کیسے مسلمان ہوگا؟ وہ ہمارے نانا بنے نواسے کے کان میں اذان دی تھی، اقامت دے دی، سن لیا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے. اذان سننے پر مسلمان ہو گئے. پورے ہندوستان میں اذانیں ہو رہی ہیں، ہندو سن رہے ہیں. کچھ گھبرا گئے، کچھ کھڑے ہو گئے. یہ ہوا کیا؟ ارے یہ کہاں سے نکتے لاتے ہیں؟ کہ کہاں سے ان کے دماغ میں یہ سب آ جاتا ہے؟ بچے نے اذان سنی، اقامت سنی، کیا ہوا؟ مسلمان ہو گئے. ارے انتظار کیجئے، ابھی ہندو ہے یہ. جب زبان سے بولنے لگے پھر اس سے کہلوائیے گا لا الہ الا اللہ
ہو گیا 6-7 سال کا، نہ کہلوایا. اب کیا ہے؟ ارے صاحب اب تو ہم اس کے نرسری میں بھیجنے والے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اسکول جائے گا. تو اب کیا ہے؟ جشن ہے گھر پہ. کاہے کا؟ کلمہ پڑھوانے کا. کلمہ پڑھوائی کا جشن نہیں. نہیں، بسم اللہ ہے. ارے بسم اللہ ہو رہی ہے بغیر لا الہ کے. تمہارا بچہ پیدا ہو کے یہ نہیں بتا سکتا کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں، لیکن اللہ کے یہاں سے جو ولی آتا ہے وہ گود میں کہتا ہے میں کتاب لے کر آیا. نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا باتیں کرتے ہیں؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو کلمہ کیوں پڑھوائیں؟ ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان. اپنے بچے کے لیے دعویٰ نہیں صاحب اسے کلمہ علمہ نہیں پڑھنا، مسلمان ہے. کیسے مسلمان پیدا ہو؟ اماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، اور دادا بھی مسلمان، دادی بھی مسلمان، اور نانا بھی مسلمان، نانی بھی مسلمان. تو آپ کا بچہ پشتینی مسلمان پیدا ہوتا اور محمد پیدا ہوئے تو باپ مسلمان، ماں مسلمان. علی کعبے میں پیدا ہوئے، باپ مسلمان، ماں. اتنی مجلس سرشاری محبت علی میں چھوم کر آپ نے سنی. اب جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ ضائع نہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہ محنت اس لیے ہوئی ہے جو کہنے جا رہا ہوں. یہ آج جو 14 معصومین میں تم بیٹھ کر میرے نقطوں پر واہ واہ کرتے ہو، اور یہ جو خطابت پورے اردو میں ہو رہی ہے، ایران میں، فارسی میں اور عراق میں، اور دنیا کے ہر زبان میں، پشتوں میں، افغانستان میں بہت ہیں شیعہ، بہت ہیں افغانستان میں 40% شیعہ. کویت میں شیخوں کی مجلس ہوتی ہے عربی میں دیکھ کے آیا ہوں. کویت ملا ہوں نظر داروں سے جو کویت کے رہنے والے عربی میں. ہر زبان میں مجلس ہو رہی ہے اور اسی طرح سننے والا جھوم رہا ہے. کبھی علی کا ذکر، کبھی حسین کا ذکر، کبھی علی کا ذکر، کبھی حسین کا ذکر. خدا کی قسم یہ دنیا پہ چھائی ہوئی خطابت جس پہ ایک ایک چاہنے والا علی کا ہوتا ہے، یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر بڑے دربار میں زینب تقریر. اب سن لو جملہ، اسی زینب کی تقریر سے یہ خطابت کے جواہرات بھیک مانگ کے لائے زینب سے. ہم کو بھی سلیقہ سکھا دے کہ کیسے توحید بیان ہوتی ہے، کیسے رسالت، کیسے امامت، کیسے ولایت. جملہ سنو، اے زینب شہزادی مجھے سمجھاؤ کہ مجلس میں تبرع کیسے. بھائی انصاف چاہتا ہوں، انصاف چاہتا ہوں. آپ نے میرے ان جملوں کو ضائع نہیں کیا، لیکن اب سن لیجئے. چونکہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد یہ دعویٰ کرنے والے تھے کہ ہمارے ہاں مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی بنا پر پوری امت سمجھ گئی تھی یزید مسلمان ہے. زینب نے کہا نہ یہ مسلمان، نہ اس کا دادا مسلمان، نہ اس کی دادی مسلمان. سب کے دعووں کی قلعی کھل گئی. دیکھیے باپ کافر، بیٹے نے کلمہ پڑھا، پوتا محدث بن گیا. باپ کافر بیٹھا ہے مدینے میں، کلمہ نہیں پڑھا. باپ مدینے میں بیٹھا ہے، کلمہ نہیں پڑھا، مرتے دم نہیں پڑھا. نام بتا دوں تو آگے کا تو نہیں کچھ بتاؤں گا کہ بیٹا کون اور پوتا کون. بوڑھے میاں کی بات بتا دوں تو سمجھ جاؤ گے مدینے میں بیٹھا ہے اور 90 سال کی عمر ہے اور کلمہ نہیں پڑھا. نام بتا دوں.
اب تو سمجھ گئے، پکڑائی تو نہیں ہوئی، کچھ سمجھا تو نہیں؟ اس نام کے نہ معلوم کتنے ہیں، آگے بات کر لیں گے، دیکھا جائے گا۔ لیکن واقعہ تو تاریخ میں موجود، شیعہ سنی نے لکھا کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، اکثر چلی جاتی ہے۔ جب 90 کے ہو گئے، 95 کے ہو گئے تو بینائی کم ہو گئی نا۔ تو باجے بجنے لگے مدینے کی گلیوں میں، زور زور دفیں بجنے لگیں، دف، خوشی کا جلوس نکل رہا ہے، خوشی کا جلوس نکل رہا ہے، خوشی۔ کہنے کا یہ مدینے کے اندر تو جب سے رسول یہاں آئے تھے، جب سے اب تک مدینے کے اندر یہ بینڈ باجے کی آواز ہی نہیں سنی، دف کی آواز ہی نہیں سنی۔ کیا ہے یہ؟ کیا شور ہے؟ کا مبارک ہو، بادشاہت آپ کے گھر میں آ گئی۔ آئے وہ 95 برس کا بوڑھا کہنے لگا یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ کہ ہو گیا، کہ یہ جہاں پر فیصلہ ہوا، جس جگہ کہ بادشاہت میرے گھر میں آئے، تو کیا ماں علی نہیں تھے؟ بیٹا علی کو رد کر رہا ہے اور باپ کہہ رہا ہے یہاں علی کو ہونا چاہیے۔ اب کافر کو مانوں کہ مسلمان؟ کافر تو یہاں کس کو مانیں گے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے فیور کیا علی کا، تو وہاں تو مدینے میں جا کے آپ شکایت نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہاں کوئی حسین کو اگر کافر مان رہا تو آپ کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو ان سے جا کے کہیے علی کا نام لے رہا ہو، کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو وہ کہیں گے کلمہ پڑھنا اور ہے، علی کی محبت اور ہے۔ اور جب دادا میں یہ اثر آ گیا کہ وہ علی کی محبت رکھتا تھا کافر ہونے کے بعد، تو اب جو ان کے یہاں پوتا پیدا ہوا، پوتا ہوا، بیٹے کو چھوڑ دو، اب پوتا ہوا۔ جب پوتا پیدا ہوا تو باپ بچپنے میں مر گیا، علی نے گود لے لیا۔ اب جو پالا پتہ چلا یہ کون ہے بیٹا؟ محمد ابن ابی بکر۔ دادا علی کا چاہنے والا، پوتا بھی علی کا چاہنے والا۔ اس میں آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ہم کوئی انہیں مان تھوڑی رہے، نہ ہم دادا کو مان رہے ہیں نہ ہم پوتے کو مان رہے ہیں، ہم تو ایک ہی دادا اور ایک پوتے کو مانتے ہیں۔ دادا ہے ابو طالب، پوتا ہے حسین اور حسن۔ ہم تو ایک ہی دادا پوتے کو مانتے ہیں۔ دادا ہے عبد المطلب، پوتا ہے محمد جیسا، پوتا ہے علی جیسا۔ اور داداؤں اور پوتوں سے مجھے کیا لینا؟ یہ کافی، یہ کافی احسان تھے عبد المطلب کے، احسان تھے عربوں پر، اس لیے سورہ فیل اترا۔ آج بڑی پکار ہے، آئیے مدد کو آئیے، کعبے کو خطرہ ہے۔ کیوں نہیں کہتے آپ کی شاہی کو خطرہ ہے؟ کعبے کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا ایمان سورہ فیل پہ نہیں ہوگا وہ یہ کہے گا آئیے نواز شریف کعبہ خطرے میں ہے، آئیے راحل شریف کعبہ خطرے میں ہے۔ نہیں، کعبہ کیسے خطرے میں ہوگا یہ مجھے سمجھا دیجیے۔ کیا کعبہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں سمجھا دیا۔ ہم ذمہ دار ہیں اپنے کعبے کو بچانے والے، ہم ذمہ دار ہیں اپنے قرآن کو بچانے والے۔ تو کعبے کو خطرہ کیا ہے؟ کیا کوئی امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم کعبے پہ آگ برسائیں گے یا میزائل پھینکیں گے؟ نہیں، امریکہ تو ہمارا دوست ہے۔ روس نے کہا ہے کیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ارے صاحب روس کیوں کہے گا؟ پھر عرب ممالک تو آپ کے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ کعبے کو ہم ختم کر دیں گے، گرا دیں گے؟ پوچھئے نا، تو نیوز تو آ چکی، نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے۔ ارے جو اخبار چھپتا ہے وہ تو چلیے ردی میں بک جاتا ہے، اب کوئی اپنا واٹس ایپ تھوڑی ردی میں بیچے گا، یا کمپیوٹر کوئی ٹھیلے پہ بیچے گا، اپنا نیا کمپیوٹر ابھی لایا ٹھیلے پہ بیچ دے گا، تو وہ تو ہے، تو اس پہ کھول کے دیکھ لو کہ یہ نعرہ کیوں لگا کہ کعبے کو خطرہ ہے۔
تو کسی کا بیان آیا تھا نا، داعش نے کہا ہم کعبے کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے، تو مسلمانوں نے کہا ہے نا، وہ مسلمان جو خلافت لانے والے ہیں دنیا میں واپس، یہ آپ خلافت کیوں واپس لانے والے ہیں؟ قادیانی تو پوری نبوت اور رسالت لائے تھے، آپ خلافت واپس لا رہے ہیں؟ تو کیا چیز ہے آپ کو جو پریشان کر رہی تھی کہ آپ خلافت واپس لا رہے ہیں؟ ارے وہ امامت واپس آنے والی ہے نا۔ تو جب امامت آنے والی ہے اور مہدی کا انتظار ہو رہا اور کوئی اپنے امام کو مانا، تو اب ہم خلیفہ بنائیں گے۔ پتہ چلا امام کی ضد میں خلیفہ بنتا ہے۔ تو بھائی سن 61 ہجری میں کون ہے امام؟ کا حسین، اور یزید کیا ہے؟ خلیفہ۔ اب فرق سمجھ میں آ گیا؟ ایک طرف بیٹھا ہے خلیفہ اور ایک طرف ہے امام، اور خلیفہ امام سے کہہ رہا ہے میری بیعت کرو۔ گھبرا نہ جانا، سمجھنا ہے اور پھر بولنا ہے۔ ایک طرف ہے خلیفہ تخت پہ شام میں دمشق میں بیٹھا، اور ادھر مدینے میں حسین، اور وہاں سے خلیفہ کہہ رہا ہے اے امام میری بیعت کرو۔ خلیفہ امام سے بیعت مانگ رہا ہے۔ حسین نے کہا نہیں کروں گا، کاٹ لے سر، اور نہیں کی۔ جب حسین نے گھر کٹوا دیا اور بیعت نہیں کی تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتایا دنیا کو ہر دور کا خلیفہ اپنے دور کے امام سے بیعت نہیں۔